ڈاکٹر جارج ہنا کہتا ہے کہ یہ بات کسی نہ کسی طرح سے اقرار کرنا ضروری ہے. یہ اقرار کیے بغیر کوئی رہ ہی نہیں سکتا. یہ ماننا ہی ماننا ہے کہ قرآن کریم من خشیت اللہ، کہ اگر میں اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتا تو پہاڑ اس کے ثقالت کی وجہ سے، اس کی عظمت و تقدس و جلالت کی وجہ سے، قرآن کی عظمت و جلالت کی وجہ سے پہاڑ چٹان ریزہ ریزہ ہو جاتی تھی، ریزہ ریزہ ہو جاتی تھی، اس کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے. اے مسلمانوں، خدا کی قسم تم کبھی بھی کسی زمانے میں لکیر کے فقیر نہیں رہے، کسی بھی زمانے میں لکیر کے فقیر نہیں رہے. اگر تمہارے پاس زیب تن کرنے کے لیے تولیہ اور گمچھا اور کپڑا نہیں تھا تب بھی تم امیر تھے جب تمہارے ہاتھوں میں قرآن تھا. دنیا تمہارے قدموں میں جھکتی تھی، مگر تم نے جب قرآن کو چھوڑا، اتنی عظیم کتاب، اتنا عظیم کلام، اللہ کہتا ہے کہ اس امانت کو میں نے پہلے فرانسیسی وزیر اعظم پرائم منسٹر جب الجزائر کے مجاہدوں سے، شہسواروں سے عاجز آ گیا، ہار گیا، تھک گیا، جب کچھ کہنے کا نہیں بن پڑا، تو انہوں نے آخری بات جو کہی، اپنی بات میں جو آخری چوٹ لگائی، لوگوں کے سامنے جو اپنا عذر پیش کیا اور حقیقت پر مبنی بات پیش کی اور کہا، اے لوگوں، فرانس سے زیادہ طاقتور مسلمانوں کا قرآن ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ تم قرآن نہیں پڑھتے. انگریز قرآن پڑھتا ہے، غیر قرآن پڑھتے ہیں، اغیار قرآن پڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن صرف تمہارے لیے نہیں ہے. تم نہیں پڑھو گے تو قرآن کی عظمت و تقدس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. یہ مت سوچنا. قرآن پڑھنے والے بہت ہیں. کہا کہ جب میں اس آیت کریمہ پہ پہنچا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم ارزقني فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ وحدہ لا شریک، مالک الملک، مالک القدوس، رب الودود، کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی و برتری خاص ہے، جس نے ہم سب کو انسان ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن ہونے کی توفیق بخشی، اور قرآن جیسے عظیم سرچشمہ ہدایت، نور کا ایک عظیم منبع عطا فرمایا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. عزیزان گرامی، نوجوانان قوم و ملت، خواتین ملت اسلامیہ، پیارے بچوں، گزشتہ خطبے میں عظمت قرآن کے تعلق سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کی گئی تھی کہ قرآن کریم ایک ایسی عظیم اور عظیم النظیر بے مثال کتاب حکیم، کتاب مبین ہے، جس کی عظمت و جلالت، جس کی اہمیت و افادیت
وہ صرف مسلمانوں نے نہیں بلکہ دوسرے مذاہب و مسالک کے لوگوں نے صرف مانا ہی نہیں بلکہ اس کی طرف دعوت بھی دی اور اس کا بے بانگ دہل اعلان بھی کیا، جس کی چند نظیریں، چند مثالیں گزشتہ خطبے میں اغیار کے زبان سے نکلی ہوئی باتیں اور کلمات آپ کے گوش گزار کیے گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ایک ایسی قوم کے درمیان ہوا جو قوم حجت پنا کے انتہائی درجے کو پہنچ چکے تھے، جو قوم کئی طرح کے خرابیوں میں مبتلا تو تھی، مگر اس دور میں بھی ادب و زبان اور کلام کا، شعر و شاعری کا بڑا غلغلہ تھا۔ اور شعر و شاعری کا معاملہ بڑا ہی اہم ہوتا ہے۔ جس وقت سرزمین عرب میں رب العزت ذوالجلال والاکرام نے اس قرآن مجید کو نازل کیا، اس وقت بڑے بڑے عربی داں، فصیح اللسان، بلیغ البیان، قادر الکلام، شعراء اور ادبا موجود تھے۔ اور قرآن کی ایک ایک آیت ان ادیبوں کے لیے، ان شاعروں کے لیے بڑی ہی نایاب و نادر ہوتی تھی۔ ان کو خاموش کرنے کے لیے یا ان کے کلام کی چاشنی کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت کافی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جب قرآن مجید کے خلاف لوگوں نے پروپیگنڈے کیے اور یہ کہنا شروع کیا ان ھذا الا قول البشر، یہ تو انسانی کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی لگے ہاتھوں چیلنج کیا اور کہا کہ اگر بات ایسی ہے کہ کلام انسانی ہے، بات ایسی ہے کہ تم کہتے ہو کہ کسی انسان کی گڑی ہوئی باتیں ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین کہتے ہو، تو قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اے دنیا یا عرب، اے عرب کے فصیح و بلیغ و ادیبوں، اے عرب کے دانشوروں، لینگویج میں پی ایچ ڈی کرنے والوں، اپنی زبان کو دنیا بھر میں منوانے والوں، لے آؤ، تم اکیلے نہیں، تم اکیلے نہیں، ساری کائنات کے انسانوں کو لے لو۔ قل ان اجتمعت الانس والجن، ساری دنیا جن کو بلا لو، سارے دنیا انسان کو بلا لو، سارے دنیا جن کو بلا لو، اول سے آخر تک لے لو، روئے زمین پر جتنے لوگ موجود ہیں سب کو لے لو، اور سب ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، سب ایک دوسرے کا سہیوگ کرو، اپنے اپنے انداز میں کلام بناؤ اور اس جیسی کوئی کتاب پیش کر دو۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، معاون بن جاؤ، اور قرآن عظیم جیسی کوئی کتاب لے آؤ۔ لا یاتون بمثلہ، اس جیسی کتاب، اس جیسا قرآن نہیں پیش کر سکتے۔
پھر چلتے چلاتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے یہ نہیں کر سکتے تو کوئی سورہ لے آؤ، فاتوا بسورۃ من مثلہ، یہ بھی نہیں ہو سکا، پھر کہا اچھا فاتوا بحدیث من مثلہ، کوئی جیسی بات ہی بنا لاؤ، بڑے قصے گڑے، بڑی کہانیاں گڑے، بڑے اشعار بنائے، تم نے شعر و شاعری تو دنیا میں تہلکہ مچا دیا، ایک دوسرے کو روٹ ڈالا اپنے کلام سے، اپنی زبان سے، اپنی قادر الکلامی سے، تو اب اس جیسی کوئی بات ہی پیش کر دو نا۔ دنیا قصد ہے آج تک اور صبح قیامت تک دنیا میں کسی ماں نے ایسی اولاد نہیں چنی، کوئی ایسا بیٹا نہیں چنا جو قرآن حکیم کے مقابلے میں ایسی معنی خیز کوئی لفظ پیش کر سکے، کوئی ایسا لفظ پیش کر سکے، کسی ماں نے وہ بیٹا نہیں جنا، اور نہ قیامت کی صبح تک کوئی ماں ایسا بیٹا جنے گی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے۔ قرآن عظیم عرب کے بڑے بڑے دانشوروں کے لیے خاموش کر دینے کے لیے کتاب کافی تھی، اور ہر زمانے میں اس کتاب کو مانا، چونکہ یہ کوئی عام کتاب نہیں، یہ سراپا ایک معجزہ ہے، اور معجزے کا کوئی توڑ نہیں ہو سکتا۔ پیغمبروں کے بڑے بڑے معجزات کا مقابلہ بڑے بڑے ہیروں نے کیا، بڑے بڑے ماہرین نے، علوم و فنون نے کیا، لیکن ہمیشہ جس قوم نے معجزے سے مقابلہ کیا یا معجزہ کو چھیڑنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا غضب اس قوم پر ڈھا دیا۔ آپ جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم روئے زمین میں مبعوث کیے گئے، آپ ایک ایک کے واقعات سیرت طیبہ مبارکہ کنگال ڈالیں گے، آپ دیکھیں گے جن جن لوگوں نے وقت کے پیغمبروں کے کو دیے گئے معجزے کے اوپر کسی طرح کے ٹیس ٹاس اور چھیڑ چھاڑ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اسے نشانہ عبرت بنایا کہ دنیا آج بھی نام لیتی ہے کہ فلاں قوم کو دیکھو، فلاں قوم کو دیکھو، فلاں قوم کو دیکھو۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کو ماننا پڑا، یہ کتاب کوئی انسانی کلام نہیں، یہ کتاب کوئی انسانی، یہ اتنی طاقتور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے تو ہے ہی۔ ایک انگریز ڈاکٹر جارج ہنا اپنے زمانے کے بڑے ہیرو میں شمار ہوتا ہے۔ ڈاکٹر جارج ہنا کہتا ہے کہ یہ بات کسی نہ کسی طرح سے اقرار کرنا ضروری ہے، یہ اقرار کیے بغیر کوئی رہ ہی نہیں سکتا، یہ ماننا ہی ماننا ہے کہ قرآن کریم ایک مذہبی کتاب ہے، قانون کی کتاب ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ایک انسان جس اینگل سے قرآن کریم کی طرف اپنا قدم بڑھاتا ہے، اپنی نگاہ ڈالتا ہے، خدا کی قسم اس موضوع میں، اس ٹاپک میں اسے مواد فراہم ہو جائے، جس ٹاپک سے اس کا مطالعہ کرے گا، جس اینگل سے دیکھے گا۔ کہا کہ اس بات کو اقرار کیے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا، اور میں یہ مانتا ہوں کہ قرآن کریم ایک مذہبی کتاب ہے، ایک دینی کتاب ہے، ایک قانون کی کتاب ہے، اصول کی کتاب ہے، مگر اس سے بھی بڑھ کر یہ عربی کی ایک فصیح و بلیغ کتاب ہے، جس کے اندر اصول گرامر سے ایسے بیان کیے گئے کہ بڑے بڑے ودوان اور بڑے بڑے گرامر کے ماہرین، قواعد کے ماہرین کی عقلیں حیران و شستر میں ڈوب گئی، عقلیں متحیر ہو گئی، اور ماننا پڑا، یہ اعلان کرنا پڑا کہ قرآن کریم کا جو خوش اسلوبی ہے، قرآن کریم میں جو
بیان کرنے کا جو انداز ہے، دنیا کے کسی بھی لغت کے کتاب میں، دنیا کے کسی بھی قانون کے کتاب میں، یا دنیا کے کسی بھی کتاب میں ایسی لائنیں موجود نہیں ہے، ایسے سطور موجود نہیں۔ کہا کہ جہاں ایک مذہبی کتاب ہے، ایک قانون کی کتاب ہے، وہاں پر یہ عربی کی فصیح و بلیغ کتاب ہے جس میں عربی کے گرامرز، نوادر گرامرز موجود ہیں، اور ہر زمانے میں ایک عرصہ دراز تک، ایک لمبی عرصے سے، لمبی مدت سے قرآن کریم سے صرف مسلمانوں نے، اہل لغت نے، صاحب زبان نے، چاہے وہ مسلمان ہو یا باقاعدہ انہوں نے یہ مینشن کیا، چاہے وہ کرسچن ہو، عیسائی ہو یا مسلمان ہو، ہر زبان کے ماہرین نے قرآن کریم سے زبان کو سیکھی ہے، قرآن کریم سے عربی زبان سیکھی ہے۔ اور کہیں عربی زبان میں کچھ نقطے پھنس جاتے تو قرآن کریم سے کلام الہی سے لیتے، ہر زمانے میں لیا ہے۔ یہ اصول کی کتاب، گرامر کی کتاب، اور میں کہتا یہ اصول کی نہیں، گرامر کی نہیں، بلکہ یہ ہسٹری کی بھی کتاب ہے جو سابقہ امتوں کے واقعات کو، ان کے سٹوریز کو، ان کے قصص کو بھی بیان کرتی ہے۔ ایسی کتاب ہے، رول ریگولیشن کی کتاب ہے، یہ مذہبی کتاب ہے، یہ دینی کتاب ہے، وہاں پر یہ ہسٹوریکل بک ہے۔ کسی بھی اینگل سے آؤ تمہیں وہ چیز وہاں ملے گی، وہ چیز ملے گی۔ یہ تو فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، زبان و کلام کے اعتبار سے، زبان و کلام کے اعتبار سے اس کے کسی ایک جملے کا کوئی جواب پیش نہیں کر سکتا، چاہے جتنا بڑا پی ایچ ڈی ہولڈر آ جائے، جتنا بڑا ڈاکٹر، جتنا بڑا جو پروفیسر آ جائے، نہیں کر سکتا۔ یہ معجزاتی کتاب ہے، معجزے کا کوئی جواب ہی نہیں، معجزے کا کوئی توڑ نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ طاقت کے اعتبار سے بھی بڑی عجیب و غریب کتاب ہے۔ فرانسیسی وزیر اعظم لاکوش کہتا ہے جب الجزائر کے شہسوار اور مجاہدوں سے وہ عاجز آ گیا، ایک وقت میں فرانس بھی بڑی طاقت تھی، آج بھی طاقت ہے۔ فرانسیسی وزیر اعظم، پرائم منسٹر، جب الجزائر کے مجاہدوں سے، شہسواروں سے عاجز آ گیا، ہار گیا، تھک گیا، جب کچھ کہنے کا نہیں بن پڑا، تو انہوں نے آخری بات جو کہی، اپنی بات میں جو آخری چوٹ لگائی، لوگوں کے سامنے جو اپنا عذر پیش کیا اور حقیقت پر مبنی بات پیش کی، اور کہا اے لوگوں، فرانس سے زیادہ طاقتور مسلمانوں کا قرآن ہے، اور مسلمانوں کا قرآن مسلمانوں کے درمیان جب تک ہے، انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، انہیں کوئی ہزیمت خوردہ نہیں بنا سکتا۔ وہی فرانس الجزائر پر 16 سالہ جو ناجائز قبضہ رہا، اور ناجائز قبضے کی جو 16 سال ایک تقریر منعقد ہوئی، فرانس کے گورنر نے جو تقریر کی لوگوں کے مابین، اس تقریر میں، اس پروگرام میں کہا کہ دنیا یہ بات سن لے کہ مسلمان کو زیر و زبر نہیں کیا جا سکتا، مسلمان کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اپنا تسلط نہیں جمایا جا سکتا جب تک مسلمان یا الجزائر کے لوگ عربی بولتے ہیں، الجزائر کے لوگ عربی پڑھتے ہیں، الجزائر کے لوگ عربی سیکھتے ہیں، الجزائر کے لوگوں کی زبان میں قرآن مجید کے کلام اور اس کی آیتیں ہیں۔ یاد رکھ لو، الجزائر کے لوگوں کو ہزیمت خوردہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اے دنیا والوں، یہ کس نے مانا؟ یہ کس نے مانا؟ جس کا ایمان قرآن پر نہیں ہے، جس کا عمل قرآن پر نہیں ہے۔ دنیا کو وہ سبق پڑھا رہا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی کوئی نظیر نہیں، طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، ایمان کو جلا دینے کے اعتبار سے، دل کی تصویر کے اعتبار سے، اپنی زندگی کی رہنمائی کے اعتبار سے قرآن ایک لاسانی کتاب ہے۔ قرآن جیسی کوئی مثال نہیں، قرآن جیسی کوئی نظیر نہیں۔
لیکن اب ضرورت ہے مسلمانوں قرآن کو پہچانو. دنیا میں کوئی اندھی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے جس کو قرآن نظر نہیں آتی. قرآن جیسا عظیم ہتھیار موجود ہے, قرآن جیسا عظیم ہتھیار. ایک اور بات کہوں, ہتھیار کی بات آئی تو میں کہہ ہی دیتا ہوں. ایک اور انگریز ہے, ایک اور انگریز ہے, وہ کہتا ہے کہ تاریخ نے جو بات لکھی ہے, تاریخ نے جو بات مانی ہے, جو بات لکھی ہے, اس تاریخ میں قرآن عظیم جیسی, قرآن عظیم جیسے بہترین کلام, اس کے جیسے ادب و تہذیب والا کلام, اور اس میں جو تعلیمات, نرمی کی تعلیمات ہے. میں ہتھیار بول دیا تو یہ قرآن کوئی بم چلانے کی تعلیم نہیں دیتا. ایک موسیو نام کا انگریز ہے, وہ لکھتا ہے کہ قرآن یہ بات ماننا پڑے گی, تاریخ میں جو بات لکھی ہے احکام کے اعتبار سے سب سے زیادہ مضبوط, فہم کے اعتبار سے, سمجھ کے اعتبار سے سب سے زیادہ مضبوط, اور کلام کے احکامات کی نرمی کے اعتبار سے سب سے زیادہ مضبوط اگر دنیا میں کوئی کتاب ہے تو یہ وہ کتاب ہے جسے قرآن کہتے ہیں. یہ تو غیروں نے مانا ہے, یہ غیروں نے مانا. ایک فرانسیسی سائنٹسٹ, ایک فرانسیسی سائنٹسٹ کہتا ہے کہ میں نے اس آیت کریمہ کو پڑھ کر ایمان لایا. ابھی جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو خدا کی قسم ایسے ایسے غیروں کے, انگریزوں کے, دیگر قوموں کے ایسے ایسے تفسیریں قرآن پاک کے اوپر, ایسے مزیدار تفسیریں ہیں, مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آج کے خطبے میں وہ تمام کے تمام لکھ کر کے صرف وہ سنا دو, ایک لسٹ بنا کے لاؤ اور پڑھ کے خالی میں ہی سناتا چلا جاؤں کہ قرآن کے اوپر غیروں کے تفسیریں کتنے عمدے اور کتنے اچھے اچھے. ہم قرآن کہاں کھوئے گئے, کہاں غائب ہو گئے؟ قرآن کے اوپر جو تفسیریں ہیں ان تفسیروں کا اللہ اکبر, بھلا کیوں تفسیرہ ایسا نہ کرے, کیوں نہ کرے؟ یہ وہ کتاب ہے جس کے نزول کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. اگر اس قرآن کو میں پہاڑ پر نازل کر دیتا ہے. اچھا اس بات کو یہاں روکتا ہوں, بات آگے نکل گئی. وہ فرانسیسی سائنٹسٹ کا جو دلچسپ واقعہ ہے وہ بتا دوں. فرمایا کہ میں اس آیت کریمہ کو پڑھ کر مسلمان ہوا. فرانسیسی سائنٹسٹ کہتا ہے کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, سورہ قیامہ کی آیت کریمہ ہے. کہا کہ میں نے جب قرآن کا دل کیا, قرآن پڑھا اور سورہ قیامہ کی اس آیت پر میں پہنچا. اے مسلمان, تم نہیں پڑھتے, تم نہیں پڑھتے ہو قرآن, یہ تمہاری خوش نصیبی ہے یا تمہاری محرومی ہے, تمہاری بدقسمتی ہے کہ تم قرآن نہیں پڑھتے. انگریز قرآن پڑھتا ہے, غیر قرآن پڑھتے ہیں, اغیار قرآن پڑھتے ہیں, کیونکہ قرآن صرف تمہارے لیے نہیں ہے. تم نہیں پڑھو گے تو قرآن کی عظمت و تقدس میں کوئی کمی نہیں آئے گی, یہ مت سوچنا. قرآن پڑھنے والے بہت ہیں. کہا کہ جب میں اس آیت کریمہ پہ پہنچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو انگلیوں کے نشانات ہے یہ پور درست کرے گا. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, کیوں نہیں, بالکل. لوگوں کا خیال یہ تھا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما, کیا ہماری ہڈیاں سڑ جائیں گی, گل جائیں گی, بوسیدہ ہو جائیں گی, مٹی میں مل جاوے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا. عرب کے لوگ مذاق اڑا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, ہاں بالکل, کیوں نہیں,
ہم تو تمہاری انگلیوں کے نشانات اور پور درست کریں گے. ساری دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں تمام کے تمام انسانوں کے انگلیوں کے نشانات مختلف ہیں. نہیں تو ہر کسی کا موبائل روزانہ چوری ہوتا تھا، ہے نا؟ فنگر پرنٹ سب کے الگ الگ ہے. سائنٹسٹ نے سائنسی تحقیقات کے پیش نظر کہا کہ یہ تو عرب میں بہت پہلے نازل ہو چکا تھا، جبکہ وہاں ایسے علوم و فنون کا کوئی رواج ہی نہیں تھا. لہذا انہوں نے کہا یہ کوئی انسانی کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کوئی آسمانی کلام ہے. اور میں لہذا ایمان لاتا ہوں اس بات پر کہ جس کا یہ کلام ہے وہ کوئی ایسی ہستی ہے جس کی کوئی نظیر نہیں، جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کے مد مقابل کوئی کھڑا ہی نہیں رہ سکتا. فنگر پرنٹ کہتے ہیں کہ سائنس نہیں ہے. آؤ ادھر سائنس بتاتا ہوں. سائنس کے اسٹوڈنٹ آؤ، ہم تمہیں بتاتے ہیں سائنس کیا چیز ہے. یہ جو سائنٹسٹ جمعہ 8 دن جس کا ہوا اور طرح طرح کے کبھی کبھی بکواس اور افواہ پھیلا دیتے ہیں، اس پر تمہیں بڑا ناز ہوتا ہے. تیرے رب نے سائنٹسٹ کے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا امام بنا دیا، طبیبوں کے امام، ڈاکٹرز کے امام، سید الانبیاء کو بنا دیا. تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ ارے یہ ایسا کلام ہے جس کا کوئی جواب نہیں. رب تعالیٰ کہتے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر میں اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتا تو پہاڑ اس کے ثقالت کی وجہ سے، اس کی عظمت و تقدس و جلالت کی وجہ سے، قرآن کی عظمت و جلالت کی وجہ سے پہاڑ چٹان ریزہ ریزہ ہو جاتی تھی، ریزہ ریزہ ہو جاتے تھے. اس کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے. کلام معمولی چیز ہے. اللہ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. رب تعالیٰ کہتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے اس امانت کو، اس قرآن کو. اے مسلمانوں، خدا کی قسم تم کبھی بھی کسی زمانے میں لکیر کے فقیر نہیں رہے، کسی بھی زمانے میں لکیر کے فقیر نہیں رہے. اگر تمہارے پاس زیب تن کرنے کے لیے تولیہ اور گمچھا اور کپڑا نہیں تھا تب بھی تم امیر تھے جب تمہارے ہاتھوں میں قرآن تھا. دنیا تمہارے قدموں میں جھکتی تھی، مگر تم نے جب قرآن کو چھوڑا، اتنی عظیم کتاب، اتنا عظیم کلام، اللہ کہتا ہے کہ اس امانت کو میں نے پہلے پہاڑ پر نازل کیا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میں نے اس قرآن کو پہلے آسمان کے حوالے کرنے کی کوشش کیا کہ لوگے. آسمان نے کہا پروردگار ہم سے تو نہیں ہوگا، اس کی عظمت برداشت، اس کی جلالت برداشت کرنے کی سخت مجھ میں نہیں ہے. انکار کر دیا. پھر پہاڑ کے اوپر، کیا تم پہاڑ سے زیادہ بھاری بھرکم مخلوق ہو؟ آسمان سے زیادہ دیو ہیکل اور مضبوط مخلوق ہو؟ اللہ نے آسمان پر نازل کیا، زمین پر، پہاڑ پر. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، یہ آسمان، زمین، پہاڑ، اتنی عظیم عظیم مخلوقات نے انکار کر دیا اٹھانے سے، اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، پھر آخر کار انسان نے اسے اٹھا لیا. اللہ نے کہا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے، بڑا جلد باز ہے، بڑا ظلم کرنے والا ہے، بڑا جاہل ہے. اس قدر بارے گراں کو اٹھا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ بارے گراں اپنے حبیب کبریا کو دیا تو اب یہ اس کی امتیوں کے لیے، آپ کے امتیوں کے لیے یہ آسان بھی کر دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ جب تمہارے ہاتھ میں قرآن، سینے میں رب کا کلام اور زبان میں رب کے کلام کی تلاوت ہوگی، دنیا قدم بوسی کرے گی، دنیا تمہارے سامنے جھکے گی،
مگر جب تم قرآن کو چھوڑ دو گے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ننگے پیر چلنے والے جن کے پاس لباس بھی نہیں ہوتے۔ جب اس قوم نے، ایک تاتاری قوم نے، منگولی قوم نے، بدو قوم نے، دیہاتیوں نے جب اس کلام عظیم کو اپنے سینے سے لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نیلے چھت آسمان کے نیچے اور اسی زمین کے اوپر ایسی خلافتیں، ایسی نیابتیں، ایسی سیادتیں، ایسی قیادتیں، ایسی حکمرانی دی کہ دنیا نے دیکھا کہ یہ وہ قوم تھی جب قرآن سے ان کا تعلق تھا۔ صرف روئے زمین پر نہیں، انسانوں میں نہیں، بلکہ ہواؤں میں، جانوروں میں، دریاؤں میں بھی انہوں نے حکومت کی۔ واقعہ شاید تمہیں یاد ہو، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے ہم نے۔ وہ تابعین کی صحابہ کی جماعت تھی کہ رب کی اعلاء کلمت اللہ کے لیے، قرآن کی تبلیغ کے لیے، اور انسانوں کے دشمنوں کو صفی ہستی سے مٹانے کے لیے دریا میں، سمندر میں اپنے گھوڑے کو ڈال دیا، اور سمندر نے اسے راستہ دیا، سنگلاخ جنگلات سے گزرا، جنگلوں نے راستہ دیا، بیابانوں سے گزرا، وہاں کے درندوں نے بھی راستہ دیا کہ آؤ اللہ کے مجاہدوں، جاؤ اللہ کے زمین میں اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرو۔ درندے بھی غلامی کے لیے تیار ہو گئے، ساری چیزوں کو مسخر کر دیا۔ یہ وہ کلام ہے۔ یہ تو ایک مختصر سی عظمت میں نے قرآن پاک کی بیان کی ہے جو آپ کے پاس ہے۔ آج میں نے سوچا تھا کہ 2-4 حدیثیں بھی بیان کروں، لیکن اب وقت نہیں رہا۔ کہنا یہ ہے کہ اے مسلمانوں، بھوکا ننگا مت بنو، بھوکا ننگا مت بنو، بھوکا ننگا مت بنو۔ وہ تمہارے پاس چیز ہے کہ دنیا میں کسی بھی قوم کے پاس نہیں ہے، اور جن قوموں کے پاس نہیں تھی انہوں نے جب اپنایا تو دنیا کے معزز ترین انسان بنے، دنیا ان کے قدموں میں جھکی۔ اللہ اکبر! کیوں نہ میں کہہ دوں، یہی سرزمین ہندوستان کا ایک بچہ جو غیر مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، غیر مسلم کے گھر میں، اعظم گڑھ کی سرزمین میں پیدا ہوتا ہے، اور جب اسلام قبول کیا اور طلب علم کے لیے سفر کیا، مکہ مکرمہ میں جگہ دی گئی، اور مکہ مکرمہ میں ایک عظیم محدث کے رتبے پر فائز ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ! اللہ ساری دنیا کو تمہارے قدموں میں لا کے ڈال دے گا اگر تم رب کے ہو جاؤ، رب کے قرآن کے ساتھ انصاف کرو اللہ والو۔ اور جب تم رب کے قرآن سے بغاوت کرو گے، ساری دنیا کی ذلتیں، رسوائیاں اور سارے دنیا کے دشمنوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا۔ پھر تم کہو گے ہمارے اوپر ظلم ہوتا ہے، تو تمہیں جوتے پڑیں گے ہی۔ جب سر پہ تاج رکھنے والا فارمولا تم چھوڑ دو گے، اپنے پاؤں تلے رون دو گے، اور بے حیائیوں کو فروغ دو گے، بے بدماشیوں کو فروغ دو گے، ان چیزوں کو جب گلے سے لگاؤ گے تو ظاہر سی بات ہے تم ذلیل ہوگے، تمہارے سر پہ جوتے پڑیں گے، تمہارے پیر ٹوٹیں گے، تمہارا پیٹ پھٹے گا، تم مرو گے، تمہارا کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے آؤ قرآن کی طرف، اے اہل قرآن کی جماعت، اے مسلمانوں کی جماعت، قرآن تمہیں آواز دیتا ہے، قل تعالوا، آ جاؤ الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اس کلمے کی طرف جو ہم سب کے درمیان یکساں ہے، برابر ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی، جتنے بھی مذاہب ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ایک اللہ کو مانتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شرک کر کے مانتا ہے۔ جو جن کی کتابوں میں، عقیدوں میں یکساں ایک اللہ کی طرف بلائے گے، ادھر آؤ مسلمانوں، تم آؤ، تمہارے لیے پوری جگہ خالی ہے۔ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تیرے در کے بڑے بڑے گنہگار اور مجرم بنتے ہیں۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا پروردگار، اور قرآن کو چھوڑنے والوں، رب کے رسول کل قیامت کے دن تمہارے لیے شکایت کریں گے، کیس کریں گے، مقدمہ کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہ میرے امتی ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اتنا بڑا بڑا موبائل لے کر کے نچنیوں کو دیکھتا تھا، ناچ دیکھتا تھا، میرے قرآن کو ترک کر دیا تھا، آج تو انہیں پکڑ لے، کسی کو نہ چھو۔ یہ کون کہے گا؟ یہ رب کے رسول کہیں گے ان سب نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، لہٰذا یہ تمام مجرم تیرے سامنے ہے، اے انصاف کرنے والے حکم الحاکمین، تو ہی انصاف کرنے والا ہے۔ تب کتنا مزہ آئے گا ذرا سوچو،
سوچو تو صحیح. اس لیے قرآن کی طرف آؤ، قرآن سیکھو، سکھاؤ، پڑھو، پڑھاؤ، تاکہ تمہیں دنیا میں عزت ملے، سربلندی ملے. رب العزت الجلال والاکرام ہم سب کو قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے اور قرآن سے ہمارا تعلق تو جوڑ دے پروردگار، اور منکرات سے ہمارے تعلقات کو توڑ دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.